مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جناب سید توقیر شاہ صاحب مولا کے مدح خان جو کہ سفیر امن جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال کے اس مشن جو مشن ولایت علی علیہ السلام ہے اس کو بڑے آسان طریقے سے اگلی نسلوں تک منتقل کر رہے ہیں، اور یہ سارا کام کر کے توقیر شاہ صاحب در حقیقت ہمیں مولا امیر کے اس فرمان کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے بات کو شروع کیا کیونکہ ایک مولا کے مدح خان کے درجات کی بلندی کی مجلس ہے، مجھ سمیت جتنے بھی یہاں آئیں گے وہ سب کے سب بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں، تو چند جملے آج کے آپ کے خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ بیٹا باپ کا، یعنی بیٹے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا باپ کون ہے۔ ایک بیٹا اور باپ میں بتلاتا ہوں، دوسرے کو آپ سمجھ جائیے گا۔ علی نے بتلایا کہ ابو طالب کون ہے، توجہ ہے آپ صاحب، اور جہاں پر بات قبلہ حسن حمدانی صاحب نے چھوڑی، نجم بھائی میں معلوم نہیں بات آج کی کہاں سے شروع کرتا، لیکن جس بی بی کے روضہ اقدس کو شہید کرنے کے غم میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، اس بی بی کا تعارف میں اگر ایک جملے میں کرواؤں تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اس مصطفیٰ نے جس بی بی کو دعاؤں میں مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا اور بولتے آئیے گا۔ بلکہ جتنے بھی اب خان گڑھ سے میرے بھائی صاحب، جتنے شفقت بھائی، جو بھی آیا ہے، نجم بھائی چونکہ ریاض شاہ صاحب کے درجات کی بلندی کی مجلس ہے اور طلباء بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، تو جس طرح وہ سادے الفاظ میں بات ایک وزنی سمجھا جاتے تھے، تو ایک چھوٹی سی کوشش میں کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک شب اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا، بات شروع کر دی میں نے۔ وہ شب دنیا میں شب معراج سے معروف ہو گئی۔ رسول نے فرمایا پالنے والے مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگا میرا حبیب میں چاہتا ہوں میں تجھے آج ایک تحفہ دوں۔ پنڈی بھٹیاں کے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہ مجھے آتی نہ میں نے کرنا ہے، اور اتفاق کہیے یا میری خوش نصیبی کہیے، میرے بات بھی ان کو پڑھنا ہے جو صرف مولا کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ زمانے کے لیے اب وہ وقت نہیں رہا، پہلے غیروں کو بتلانا پڑتا تھا کہ علی کیا ہے، اب اپنوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ علی یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے کمیل شہزادے توجہ رکھنا، مولا وسیم شاہ جی کو صحت عطا فرمائے اور اس خانوادے کے مالک تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ فرمایا پالنے والے کیوں بلایا؟ کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے آج تحفہ دوں۔ پالنے والے پوری کائنات تو میرے صدقے میں بنا دی، تو تحفہ کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تحفہ وہ ہے جو کائنات سے قیمتی ہے۔ پالنے والے کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا بس یہ سمجھ لے تحفہ دینے کے بعد میں اللہ بھی راضی ہو جاؤں گا اور تو بھی مطمئن ہو جائے گا۔ پالنے والے وہ تحفہ کیا ہے جلدی سے بتا تاکہ میں دنیا والوں کو بتاؤں، دنیا والے سنیں اور ان کے عقیدے کی معراج ہو جائے۔ آواز کو بتائی میں نے پوری کائنات میں نگاہ دوڑا کر دیکھا، بطول سے قیمتی تحفہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے آپ صاحب المحترم؟ نہ مولا آپ کی خیر کرے، نعرہ لگانا تب ہے جب سب ایک ساتھ بولیں، ٹھیک ہے نا بھائی ریاض؟ ورنہ بس سماعت کرتے رہیے گا اور میں بات کو آگے لے کے چلوں۔ آئیے شرائط صاحب، مالک آپ کو صحت عطا فرمائے اور یہ ذکر ہم سب کی آنے والی نسلوں میں قائم و دائم رہے۔ میں نے بات شروع کی کہ شب معراج رسول کو اللہ نے کہا کہ میں تجھے تحفہ دیتا ہوں، اور فرمایا تحفہ کیا ہے؟
فرمایا کائنات میں سیدہ سے زیادہ قیمتی تحفہ نہیں ہے، یعنی میں نے تجھے فاطمہ سلام اللہ علیہ بطور تحفہ دی۔ یہ بات یاد رہے گی تو 12-15 منٹ کے بعد میں جب آج کا نتیجہ دوں گا تو آپ ہر کے دل میں یہ بات اتر جائے گی، تحفہ ہوتا کیا ہے، تحفہ کی اہمیت کیا ہے۔ اب اگر آپ کہیں تو میں ایک مثال دے دوں، چونکہ بابا ریاض شاہ جی بھی مثال دے کے بات سمجھاتے تھے نا، تو چلو ان کا جو طرز تکلم ہے وہ اسی طرح ممبر پر جاری و ساری رہے۔ تحفہ کی اہمیت کیا ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ میں یہاں آیا، مہمان خانے میں بیٹھا تو بھائی نجم شیرازی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی آج بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی ہے، تو عاقل بھائی میں نے آپ کے لیے نا ایک انگوٹھی بطور تحفہ بنائی ہے۔ میں نے کہا جی بسم اللہ دیجئے۔ اب وہ تحفہ لینے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ نجم شاہ جی نے ایسے انگوٹھی دی اور میں نے ہاتھ ایسے آگے بڑھایا اور پہن لی۔ میں اگر ایسا کروں گا تو سب سے پہلے شیرازی صاحب کہیں گے زیدی صاحب خطیب تو اچھے ہیں، اتنے القابات ہم ان کو دے دیتے ہیں، لیکن انسان مناسب نہیں ہے کہ نجم شاہ جی نے، شیرازی صاحب نے، شیرازی بھی ہے نا تو پھر محبت تو اجاگر ہوگی نا، لیکن یہ وہ فرش ازا ہے جہاں شیرازی ہو، نقوی ہو، بخاری ہو، زیدی ہو، ملک ہو، چودھری ہو، وہ جب آ جاتا ہے تو بس حسینی کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس لیے بس ساتھ دیجئے گا، بس میرے ساتھ دیجئے گا۔ دو باتیں آج کی اور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ پڑھنے والے سارے احباب موجود ہیں اور وقت سے وہ 8 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں۔ وہ بتا کے نا کہ سجاد شاہ جی نے 5 منٹ ان کے لیے، 3 منٹ انہوں نے میرے لیے، لیکن میں شیرازی صاحب کو 3-4 منٹ ایکسٹرا اپنے دے کر جاؤں گا، اس لیے بس میرا ساتھ دیجئے گا۔ کم باتیں آج کی اور دعا۔ ایک تحفہ لینے کا طریقہ یہ کہ میں نے ایسے صرف خان گڑھ میں نہیں داد دینی، ہاں یہاں بھی بولنا ہے، مجلس 15 رجب پڑھوں گا انشاءاللہ اس بار، ہاں اب دونوں ہاتھ سے داد دینی، مہربانی شکریہ۔ یہ ہاتھ سے آگے بڑھایا پہنے، انہوں نے کہا کہ شاہد صاحب نے اتنی محبت سے تحفہ دیا اور زید صاحب نے ایسے بیٹھے بیٹھے وصول کر لیا۔ ایک تو طریقہ شفقت حسینی یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شیراز صاحب نے انگوٹھی دی، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، میں نے لیا، آنکھوں سے لگایا، انگوٹھی پہنی، مجلس میں آ گیا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو بھائی شفقت کہیں گے، میں نہیں کہتا تھا زیدی صاحب جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں، اگر شیراز صاحب نے اتنی محبت سے تحفہ دیا تو انہوں نے بھی تحفے کو تحفہ سمجھ کے وصول کیا کہ احتراماً کھڑے ہو گئے، چونکہ تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے۔ شیعہ سنی دوستو 1400 سال ہو گئے، دنیا اسی ماجرے میں الجھی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ آئے 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 آئے، بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ مل کر ہاتھ بلند کر کے حیدری! ہاں توجہ ہے آپ صاحب نے؟ سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ۔ اچھا جی بسم اللہ، چونکہ سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ، لہذا جب بھی سیدہ آتی تھی بولیے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ بات میں نے جہاں حسن حمدانی صاحب نے چھوڑی وہاں سے شروع کرنی تھی، تو یہ میں نے آپ کو ساری بات کیوں سنائی؟ یہ سنانے کا یہ مقصد ہے کہ خلاصہ اگر نکلے تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے کائنات جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو بی بی مصطفیٰ کو بطور تحفہ دی اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جب اسی فاطمہ نے مصلی عبادت پر بیٹھ کر ساری زندگی اللہ سے 2 ہی ہستیوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔ اللہ اکبر، لطف آ گیا صاحب آدھے محترم، لطف آ گیا صاحب آدھے محترم، ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہوتے۔ یا علمدار مانگا، بولیے عباس امام نہیں ہے مگر امامت کے اعتماد کا نام عباس ہے۔ اب اگر بول پڑے ہو تو پھر ایک جملہ آج کو اور سننا، اور کیا شان ہے عباس کی۔ اللہ نے جس بی بی کا نام اپنے نام فاطر سے فاطمہ رکھا،
اس بیوی نے اس کا نام عباس رکھا۔ میرے سامنے سارے وہ احباب بیٹھے ہیں کہ جن کے دل کی دھڑکن بن کر علی کی ولایت رہتی ہے۔ امیر کائنات سے خود جناب سیدہ نے فرمایا تھا یا علی میں دنیا سے جاری ہوں، میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کیجئے گا، اس بیوی سے جو میرے ہم نام ہوگی اللہ آپ کو اس کے درجے اسموں سے ایک بیٹا دے گا، اس کا نام عباس رکھنا۔ علی نے فرمایا سیدہ جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہوگا، مگر آپ نے اس شہزادے کا نام عباس کیوں رکھا؟ جو غازی کے مرید بیٹھے ہیں، جو عباس کا علم اٹھانا اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں، میرے بات ان لوگوں سے ہے۔ علی نے کہا کہ آپ نے اس کا نام عباس تجویز کیوں کیا؟ بی بی نے کہا اس کی وجہ ہے آپ کا نام علی ہے، آپ کے نام کی عین لی، میرا لقب بطول ہے، اپنے نام کی بے لی، آج پہ میرے بابا کے نام احمد ہے، اپنے بابا کے نام کی الف لی، جتنا پیار حسن سے اتنا پیار حسین سے، دونوں کے نام کی مشترکہ سین لے کر نام عباس رکھ دیا تاکہ دنیا کو خبر ہو یہ فقط معصوم نہیں مرکب پنجے تل ہے۔ یہ بہت مہربانی، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ لطف آ گیا صاحبان محترم، تاکہ معلوم ہو کہ یہ بس معصوم نہیں، بولیے مرکب ہے۔ نجم بھائی لوگ متعدد سیدہ سلام اللہ علیہ کی وصیت تو سناتے ہیں، لیکن ایک وصیت سناؤں میں آپ کو۔ بی بی نے امیر کائنات کو جو وصیت کی تھی، جو چند وصیتیں تھی، ان میں سے ایک یہ تھی، یا علی اگر آپ کو آپ کی زندگی میں فدق مل جائے عباس کو نہ بھولنا۔ آئے 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 اللہ اکبر، کس کو؟ اللہ اکبر، عباس کو نہ بھولنا۔ ایک اور عظمت بتلاؤں، علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں؟ بس بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا، یہی میرا آج کا فضائل، یہی میری طرف سے آج کا مسائل۔ کتنے بیٹے ہیں؟ حسن اور حسین کے بعد کتنے رہ گئے؟ 16۔ 16 میں سے علی کے 15 بیٹوں کو بھی سوائے جناب عباس کے، علی کے 15 بیٹوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بطول کو ماں کہیں۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، جب بولیے گا تو لطف آئے گا نا۔ ہاں ایک پڑھے لکھے مولا کے مدح خان کی برسی کا دن ہے تو پھر بات بھی وہ ہو کہ جو آپ کے دل میں اتر جائے۔ میں نے کہا علی کے 15 بیٹوں کو بھی سوائے جناب عباس کے، علی کے 15 بیٹوں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ بطول کو سلام اللہ علیہ کو، بولیے یہ عظمت کم ہے حضرت عباس کی؟ ایک شب امیر المومنین نے دیکھا گھر میں حسن حسین سب ہیں، آرام کا وقت آ گیا، آدھی رات ہوئی، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ بیدار ہوئی، دیکھا کہ عباس اپنے بستر پہ نہیں ہے، علی کے پاس آئیں، یا علی عباس اپنے بستر پر نہیں ہے۔ فرمایا ام البنین آرام کریں، پھر کبھی ایسا ہو تو بتلانا۔ لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ میں اس منبر کی وساطت سے سفیر امن کی برسی کے دن 8 شوال میں اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جس طرح کربلا محلہ میں حسین کا روضہ آباد ہے، اسی طرح حسین کی ماں فاطمہ الزہرا کا روضہ جنت البقیع میں دوبارہ تعمیر ہو، اور جس طرح عزاداری کی اجازت حسین کی تربت پر ہے، ویسے ہی اس بی بی کی تربت پر اجازت ملے، اور انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے کہ بس نہ کرے دنیا والے، لیکن وہ جو پردہ غیبت میں بیٹھا لہو رو رہا ہے وہ خود آئے گا اور آ کر تمام فیصلے کرے گا۔ ایک شب بی بی ام البنین نے پھر دیکھا کہ عباس اپنے بستر پہ نہیں ہے۔ بس یہی آج کا جملہ سنیے گا، آپ میری عادت سے واقف ہیں، میں نے اپنے بات پڑھنے والے مولا کے مدح خان کو کبھی کوئی زحمت نہیں دینے لگی، چونکہ انہوں نے بھی مولا کا ذکر کرنا ہے۔ اور پھر نجم بھائی میرے بھائی ہیں، مالک نے آباد و شاد رکھے بھائی، بس یہ جملہ آج کا سنیے گا، چونکہ آپ ذاکر بھی ہیں، مولا کے عزادار بھی ہیں، آنکھ میں آپ کے آنسو بھی اصل میں میرے لیے، ان کے لیے سب کے حق میں دعا کیجیے گا۔ بی بی نے کہا یا علی عباس آج بھی بستر پر نہیں ہے۔ فرمایا حسن حسین اٹھو بیٹا، تمہارے بھائی کو تلاش کرنے چلتے ہیں۔ پنڈی بھٹیا کے شیعہ سنی دوستوں گھر سے کہہ کر چلے تلاش کرنے نکلتے ہیں، سیدھا آئے جنت البقیع۔ میں نے آپ سے پہلے کہا بس یہی آج کا مصائب ہے۔ جنت البقیع آئے تو کیا دیکھا؟ بچپن کے عباس کے دونوں ہاتھ قبر بطول پر ہیں،
کبھی دایاں رخسار رکھتے ہیں، کبھی بایاں رخسار رکھتے ہیں۔ علی فرماتے عباس رات کے اس پہر میں اور یہاں، اللہ جانے عباس کا جواب دیتے، قبر بطول سے آواز آئی، یا علی عباس خود نہیں آتا۔ سیدہ کیا مطلب؟ فرمایا اس کا دل کرتا ہے کہ یہ مجھے ماں کہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اسے بیٹا کہوں، میں رات کے پہر میں اسے اپنی قبر پہ بلا لیتی ہوں، یہ مجھے ماں کہتا ہے، میں اسے بیٹا کہتا اللہ 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 بسم اللہ۔